ہیلو دوستو، شرلاک ہومز کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جیسے ہندوستان کے بھومکیش بخشی تھے، اسی طرح انگلینڈ کے شرلاک ہومز تھے، جنہوں نے سن 1800 عیسوی کے آخر میں جاسوسی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ انہوں نے ایسے پیچیدہ مسائل اپنی سوجھ بوجھ اور دانش مندی سے حل کیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ انہی کی کہانیوں میں سے ایک کہانی آج شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس کو پسند کریں گے۔ اگر اس کہانی کو آپ لوگوں کا سپورٹ ملا تو آگے بھی شرلاک ہومز کی کہانیاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شرلاک ہومز۔ پہلی کہانی، شاہ بوہیمیا کی تصویر۔ شرلاک ہومز کے نزدیک وہ ایک بے نظیر عورت ہے۔ میں نے شاذ ہی اسے اس کا ذکر کسی اور نام سے کرتے سنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام عورتوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ شرلاک ہومز کو آئرنی ایڈلر کے ساتھ دلی محبت یا عشق ہے، قطعاً نہیں۔ اسے تمام شدید جذبات سے بالعموم اور جذبہ محبت سے بالخصوص نفرت ہے۔ اس کے سائنٹیفک دل و دماغ میں عشق و محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ شرلاک ہومز ایک زندہ مشین ہے جس کا کام مشاہدہ کرنا اور سوچنا ہے۔ ایک عاشق کی حیثیت سے وہ بالکل ناکام رہتا۔ وہ عشق و محبت کا ذکر ہمیشہ حقارت سے کرتا ہے، جس طرح چینی کا برتن یا مہذب شیشہ بال آنے سے یا ایک ذکی الحس اعلیٰ کسی قسم کا نقص وائد ہونے سے بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح شرلاک ہومز جنسی سرشت کے آدمی کی حالت میں محبت یا کوئی اور شدید جذبہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کی اصطلاح میں عشق ایک قسم کا خلل دماغ ہے، لیکن عورتوں کی طرف سے بدظن ہونے کے باوجود اس کے دل میں آئرنی ایڈلر کی خاص وقت ہے۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ یہ عورت اپنی دفاعی قابلیت کے لحاظ سے اس کی نظروں میں خاص طور پر ممتاز ہے۔ جیفرسن ہوپ کی گرفتاری کے تھوڑے ہی عرصے بعد میری شادی شرلاک ہومز کی میت میں ایک اور واردات کی تحقیقات کے دوران میں ایک لائق اور حسین بیوی سے ہو گئی، اور میں بیکر اسٹریٹ کو خیر آباد کہہ کر ایک الگ مکان میں رہنے لگا تھا۔ امور خانگی کے انہماک اور اپنے طبی مشاغل کی کثرت کے باعث گزشتہ چند ماہ میں مجھے شرلاک ہومز سے ملنے کا بہت کم اتفاق ہوا۔ وہ حسب معمول مطالعہ جرائم میں مشغول رہتا تھا اور اپنے غیر معمولی خداداد قوائے ذہنی کو ان سربستہ رازوں کے انکشاف میں استعمال کرتا تھا جنہیں سرکاری سراغ رساں مایوس ہو کر چھوڑ بیٹھتے تھے۔ وقتاً فوقتاً مجھے اس کے کارناموں کی مجمل اطلاع ملتی رہتی تھی، مثلاً ٹریپارٹ کے قتل کے متعلق اس کا اڑیسہ بلایا جانا، حادثہ اٹکنسن میں اس کی کارگر مدد، اور سب سے آخر میں ہائیلینڈ کی شاہی خاندان کی جو اعلیٰ خدمات اس نے سر انجام دی تھی۔ مجھے ان سب کی ادھوری اطلاع ملتی رہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ مجھے اپنے سابقہ رفیق کے حالات زندگی کا بہت کم علم تھا۔ ایک شب 22 مارچ 1888 کو میں ایک مریض کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا کہ میرا گزر بیکر اسٹریٹ میں ہوا۔ اپنے سابقہ مسکن کو دیکھ کر گزشتہ واقعات کی یاد میرے دماغ میں تازہ ہو گئی، اور میں شرلاک ہومز کی ملاقات اور اس کے مشاغل کی دریافت کے لیے بےتاب ہو گیا۔ میں نے اس کی گھنٹی بجائی اور تھوڑی دیر بعد خادمہ مجھے نشست و گاہ میں لے گئی۔ شرلاک ہومز مجھ سے بہت تپاک کے ساتھ نہ ملا، وہ شاذ و نادر ہی گرم جوشی سے ملتا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر ضرور خوش ہوا ہے۔ منہ سے کوئی کلمہ نکالے بغیر اس نے ایک مشفقانہ نگاہ سے مجھے ایک آرام کرسی کی طرف اشارہ کیا، چرٹوں کا ڈبہ میری طرف پھینکا اور پھر آگ کے سامنے کھڑے ہو کر میرے ساتھ یوں مخاطب ہوا۔ معلوم ہوتا ہے شادی کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ گزشتہ ملاقات کے بعد سے آج تک آپ نے اپنا وزن 4.25 سیر بڑھا لیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں تقریباً 3.5 سیر۔ بے شک میرا خیال ہے کہ اس سے قدر زیادہ۔ خوب، میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے پرائیویٹ پریکٹس شروع کر دی ہے۔ آپ نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ آپ اس شہر میں ڈاکٹری شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اب آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا ہے؟
اپنے مشاہدہ اور استدلال سے، اور سنیے میں یہ بھی تاڑ گیا ہوں کہ گزشتہ چند ایام میں آپ بھیگتے رہے ہیں اور آپ کی ملازمہ ایک نہایت ہی بے پرواہ اور بھدی لڑکی ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، جناب بندہ بس حد ہو گئی، اگر آپ آج سے 200-300 برس پہلے ایسی باتیں کرتے تو یقیناً آپ کو جادوگر سمجھ کر جلا دیا جاتا۔ یہ سچ ہے کہ میں جمعرات کو دیہات گیا تھا اور بارش سے تربتر ہو کر گھر آیا تھا، لیکن چونکہ میں اپنے کپڑے بدل چکا ہوں، میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کو اس کا علم کیوں کر ہو گیا۔ رہی ہماری خادمہ، مطلقاً اصلاح پذیر نہیں ہے، میری بیوی نے اسے نوکری چھوڑنے کے لیے نوٹس دے ہی دیا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کو اس کی بے پرواہی کا علم کیسے ہو گیا۔ شرلاک ہولمز مسکرایا اور اپنی لمبی نازک انگلیوں کو چٹکا کر یوں گویا ہوا، یہ تو ایک بالکل سادہ سی بات ہے۔ میری آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ کے دائیں بوٹ کی اندرونی طرف بے عین ہی اس جگہ پر جہاں آگ تاپتے ہوئے بوٹ پر آگ کا اثر ہو سکتا ہے، چمڑے پر 6 متوازی نشان ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ کسی نے بے پرواہی کے ساتھ خشک کیچڑ کھرچتے ہوئے یہ نشان لگائے ہیں۔ اس مشاہدے سے میں نے اپنا دوہرا نتیجہ نکالا کہ آپ بارش میں باہر پھرتے رہے ہیں اور آپ کی نوکرانی بہت ہی بے پرواہ واقع ہوئی ہے۔ رہا اس امر کا معلوم کرنا کہ آپ نے ڈاکٹری شروع کر دی ہے، سو اگر ایک شریف آدمی میرے پاس آئے اور اس سے آئی اور وافارم کی بو آ رہی ہو، اس کے دائیں ہاتھ پر سلورنا اسٹریٹ کے سیاہ دھبے ہو اور اس کی ٹوپی میں جہاں اس نے اپنا سٹیتھوسکوپ چھپا کر رکھا ہو باہر کی طرف ایک غبار ہو، تو میں بہت ہی کند و ذہن ہوتا اگر میں یہ نہ بتا سکتا کہ وہ طبی پیشہ کا ایک مستعد فرد ہے۔ جس سہولت کے ساتھ اس نے اپنا استدلال مجھے سمجھایا، اس پر میں اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ چنانچہ میں نے کہا، جب میں آپ سے آپ کے دلائل سن لیتا ہوں تو مجھے تمام معاملہ بہت ہی آسان معلوم ہوتا ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اسے خود بخود سمجھ سکتا تھا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی تشریح سے قبل میں اس کی تفہیم سے بالکل قاصر تھا۔ تاہم میں خیال کرتا ہوں کہ میری آنکھیں ایسی ہی اچھی ہے جیسی کہ آپ کی۔ اس نے آرام کرسی میں بیٹھ کر کہا، بے شک آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ مشاہدہ نہیں کرتے۔ دونوں حالتوں میں جو فرق ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ مثلاً آپ نے 12 ان سیڑھیوں کو دیکھا ہے جو حال کمرہ اور اس کمرے کے درمیان ہے۔ ہاں، بے شمار دفعہ۔ تو پھر بتائیے کہ وہ شمار میں کتنی ہے؟ کتنی میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے لیکن مشاہدہ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ 17 ہے، کیونکہ میں نے دیکھا بھی ہے اور مشاہدہ بھی کیا ہے۔ ہاں، مجھے یاد آیا، چونکہ آپ میرے ان مسائل ضعیفہ میں دلچسپی لیتے ہیں، اور چونکہ آپ نے ازراح نوازش ان میں سے ایک کو بعنوان خوننا بعشق قلم بند کر کے شائع بھی کیا ہے، شاید آپ کو اس معاملے میں بھی دلچسپی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک خط کا کاغذ جو میز پر کھلا پڑا تھا میری طرف پھینکا۔ یہ پچھلی ڈاک میں آیا ہے، براہ کرم اسے بلند و آواز سے پڑھے۔ خط بلا تاریخ تھا اور دستخط یا پتے سے معرہ تھا۔ اس کا مضمون یہ تھا، آج شب 7:45 بجے ایک شریف آدمی ایک نہایت ہی اہم معاملے کے متعلق آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا۔ یورپ کے ایک شاہی خاندان کی جو اعلیٰ خدمات آپ نے حال ہی میں سر انجام دی ہے، ان سے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس نازک اور اہم معاملات بلا خوف افشا سپرد کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی یہ تعریف ہم نے سب جگہ سنی ہے۔ وقت معینہ پر آپ اپنے کمرے میں موجود رہے، اور اگر آپ کا ملاقاتی نقاب پہن کر آئے تو آپ اسے برا نہ مانیں۔ میں نے کہا، یہ واقعی ایک معمہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے پاس اس کے متعلق ابھی واقعات جمع نہیں ہوئے۔ واقعات کے ملنے سے پیشتر قیاس کا دوڑانا ایک فاش غلطی ہے۔ ایسا کرنے سے انسان غیر شاعرہ طور پر بجائے اس کے کہ قیاسات کو واقعات سے منتق کرنے کی کوشش کرے، واقعات کو موڑ توڑ کر قیاسیات کے مطابق بنانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن خط کو دیکھیے، آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ میں نے تحریر کو اور کاغذ کو بامعان نظر دیکھا اور اپنے دوستوں کی پیروی کرتے ہوئے کہا، جس آدمی نے یہ خط لکھا ہے بظاہر دولت مند معلوم ہوتا ہے۔ یہ سستا کاغذ نہیں ہے، یہ خاص طور پر مضبوط اور سخت ہے۔ شرلاک ہولمز نے کہا، یہ کاغذ واقعی خاص ہے، یہ انگریزی ساختوں کا نہیں ہے، ذرا اسے روشنی کے سامنے تو رکھیے۔
میں نے ایسا ہی کیا اور میرے دوستوں نے مجھے سمجھایا کہ جو حروف کاغذ کی بناوٹ میں بنے ہوئے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کاغذ بوہیمیا میں بنا ہے اور اس کا کاتب کوئی جرمن نژاد ہے۔ یہ سمجھا کر اس نے کہا، اب صرف اس بات کا تصفیہ کرنا باقی رہ گیا ہے کہ وہ جرمن نژاد آدمی جو اپنے چہرے پر نقاب پہننا پسند کرتا ہے دراصل کون ہے۔ لیجئے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو وہ حضرت ہمارے شبہات رفع کرنے کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات ختم کی تو مجھے گھوڑوں کے سموں اور گاڑی کے پہیوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد ہماری گھنٹی زور سے بجی۔ ہومز نے سیٹی بجائی اور کہا، آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑوں کی جوڑی ہے۔ پھر اس نے کھڑکی میں سے باہر جھانک کر کہا، ہاں، ایک عمدہ سی بگھی اور 2 خوبصورت گھوڑے ہیں جن میں سے ہر ایک 2000 روپے سے کم قیمت کا نہیں ہے۔ صاحب من، اگر اس ملاقات کا نتیجہ اور کچھ نہ نکلے تو بھی اس سے ہمیں کافی مالی نفع ہوگا۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں اب تخفیف تصدیہ کہوں اور رخصت ہو جاؤں۔ ہرگز نہیں، براہ کرم جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں وہیں بیٹھے رہیے۔ وقائع نگار کے بغیر اپنے تئیں ناقص محسوس کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ دلچسپ ہوگا، لیکن آپ کا موکل، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ ممکن ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہو اور اسے بھی ہو۔ وہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی آرام کرسی پر بیٹھ جائیے اور کامل غور و خوض سے اس معاملے کو سنیے۔ دروازے کے باہر ایک بھاری اور باوقار قدم کی آہٹ سنائی دی اور پھر کسی نے اسے تحکمانہ انداز سے زور کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ شرلاک ہومز نے کہا، اندر تشریف لے آئیے۔ جو آدمی کمرے میں داخل ہوا وہ بمشکل 6 فٹ 6 انچ سے کم لمبا ہوگا۔ اس کا سینہ اور اعضاء بہت مضبوط تھے۔ اس کا لباس امیرانہ اور بھڑکیلا تھا، اتنا بھڑکیلا کہ اسے انگلستان میں بد اخلاقی پر محمول کیا جاتا۔ اس نے کرخت جرمن لہجے میں مجھ سے کہا، آپ کو میرا خط مل گیا تھا، میں نے لکھا تھا کہ میں آؤں گا۔ وہ ہم دونوں کی طرف دیکھتا تھا گویا کہ اسے شبہ تھا کہ کسے مخاطب کرے۔ شرلاک ہومز نے کہا، تشریف رکھیے، آپ میرے دوست اور رفیق ڈاکٹر واٹسن ہیں جو بعض اوقات مجھے سربستہ بھیدوں کے انکشاف اور تحقیقات میں مدد دیتے ہیں۔ مجھے اس وقت کن صاحب سے اعزاز تکلم حاصل ہے۔ آپ مجھے نواب فان کرام رئیس بوہیمیا کے نام سے پکار سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے دوست ایک صاحب عزت اور معتمد راز اور شریف آدمی ہیں جن کے روبرو میں ایک نہایت ہی ضروری بات کا انکشاف کر سکتا ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو میں آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا پسند کروں گا۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن شرلاک ہومز نے میری کلائی پکڑ لی اور مجھے میری کرسی میں ڈھکیل کر بٹھا دیا۔ پھر اس نے کہا، یا تو ہم دونوں آپ کا راز سنیں گے یا کوئی بھی نہیں۔ آپ میرے دوستوں کے سامنے ہر ایک بات جو آپ مجھے سنانا پسند کر سکتے ہیں نہایت خوشی سے بیان کر سکتے ہیں۔ نواب نے اپنا فراخ سینہ ہلایا اور کہا، اس صورت میں آپ دونوں صاحبان سے 2 سال کے لیے مکمل رازداری کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ موجودہ وقت میں جو بات میں آپ کے روبرو بیان کروں گا اس کے متعلق یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ اس سے یورپ کی تاریخ پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ شرلاک ہومز نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں بھی۔ ہمارے ملاقاتی نے اپنا سلسلہ کلام شروع رکھا۔ آپ مجھے اس نقاب کے لیے معذور خیال کریں۔ میرے آقائے نامدار کی خواہش ہے کہ ان کا کارندہ بھی اپنے اصلی نام کو آپ سے چھپائے رکھے۔ چنانچہ مجھے اس امر کے اقبال کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہے کہ اپنا جو لقب میں نے ابھی ظاہر کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ شرلاک ہومز نے متانت کے ساتھ کہا، مجھے اس کا پیشتر سے علم تھا۔ حالات نہایت نازک ہے، اس لیے حتی الامکان ہر ایک قسم کی احتیاط لازمی ہے، کیونکہ ذرا سی بد احتیاطی سے یورپ کے ایک شاہی خاندان کے متعلق فتنہ برپا ہو جائے گا۔ میں آپ کو صاف صاف کیوں نہ بتا دوں، اس معاملے میں بوہیمیا کے موروثی بادشاہوں کا خاندان مبتلا ہے۔ مجھے اس کی بھی خبر تھی۔ شرلاک ہومز نے آرام کرسی میں اطمینان سے بیٹھ کر اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے ملاقاتی نے بظاہر متعجب ہو کر میرے دوستوں کی سست لیٹی ہوئی شکلوں کی طرف دیکھا، جس کے متعلق غالباً اس کے سامنے ایک نہایت ہی مستعد سراغ رساں اور تیز دماغ ہونے کی تعریف کی گئی تھی۔ شرلاک ہومز نے اس کی خاموشی سے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی اور بے صبری سے اپنے دیوزاد موکل کی طرف دیکھ کر کہا، اگر اعلیٰ حضرت ملک معظم اپنا معاملہ زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرے
تو میں حضور کو بہتر مشورہ دے سکوں گا۔ ہمارا ملاقاتی اپنی کرسی پر سے کود پڑا اور کمرے میں بے قراری کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ آخر الامر اس نے نہایت تیزی کے ساتھ نقاب پھاڑ ڈالی اور اسے فرش پر پھینک کر کہا، آپ کا قیاس صحیح ہے، میں ہی بوہیمیا کا بادشاہ ہوں، مجھے اس امر کو پوشیدہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرلاک ہومز نے کہا، کوئی نہیں۔ حضور نے اب بھی لب کشائی بھی نہ کی تھی کہ میں سمجھ گیا تھا کہ حضور بوہیمیا کی فرما رواں ہیں۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے عجیب ملاقاتی نے کرسی پر بیٹھ کر اور اپنا ہاتھ اپنی ابھری ہوئی پیشانی پر پھیر کر کہا کہ میں ایسے کام بذات خود کرنے کا عادی نہیں ہوں، یا یہ معاملہ اس قدر و نازک تھا کہ میں کسی کارندے کو اپنے تئیں اس کے قابو میں دیے بغیر حقیقت الامر سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں پریک سے بھیس بدل کر محض آپ سے مشورہ کرنے کی خاطر آیا ہوں۔ پھر مشورہ کیجئے۔ شرلاک ہومز نے ایک دفعہ پھر اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، واقعات مختصراً یہ ہے، 5 سال کا عرصہ گزرا۔ وارسا میں مجھے ایک مدت تک رہنے کا اتفاق ہوا، جہاں مجھے مشہور و معروف عیارہ آئرنی ایڈلر سے واقفیت پیدا کرنے کا موقع ملا۔ غالباً آپ اس نام سے آگاہ ہیں۔ شرلاک ہومز نے اپنی آنکھیں کھولے بغیر کہا، ڈاکٹر صاحب اجراء کرم میرا انڈیکس اٹھائیے۔ چند سال سے آپ نے یہ عادت اختیار کی تھی کہ وہ مشہور اشخاص اور چیزوں کے متعلق ایک مسل مرتب کرتا جاتا تھا، اور اس کا نظام ترتیب ایسا عمدہ تھا کہ نہایت سہولت کے ساتھ مختلف مضامین کے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی تھی۔ جب میں نے انڈیکس اٹھا کر اسے دیا تو اس نے ورق و گردانی کر کے کہا، سال ولادت 1858، مقام نیو جرسی، وارسا کے شاہی تھیٹر میں ایکٹریس رہ چکی ہے، خوب اب لندن میں پرائیویٹ زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضور نے شاید اس نوجوان عورت کو کوئی خط لکھا ہوگا، اور اب شاید آپ وہ خط واپس لینا چاہتے ہیں۔ بے شک۔ کیا کوئی خفیہ شادی ہوئی تھی؟ نہیں۔ کسی قسم کے قانونی کاغذات یا اسناد اس کے پاس ہے؟ نہیں۔ اس صورت میں حضور کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اگر یہ نوجوان عورت آپ کا خط کسی قسم کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ظاہر کرے تو وہ اس کی واقعیت کیسے ثابت کر سکتی ہے؟ تحریر سے؟ اوہ نو، وہ جعلی ہو سکتی ہے۔ میرا مخصوص خط کا کاغذ چرایا جا سکتا ہے، میری اپنی مہر ان کی نقل اتاری جا سکتی ہے، میری عکسی تصویر وہ خریدی جا سکتی ہے، ہم دونوں اس تصویر میں موجود ہے۔ معاذ اللہ، یہ یقیناً خرابی کی بات ہے۔ حضور نے واقعی اس امر میں لغزش کی ہے۔ میں اس وقت تو پاگل تھا، میری عقل میرے قابو میں نہ تھی۔ میں اس وقت تو ولی عہد تھا اور بہت نا عمر تھا۔ اس وقت بھی میری عمر صرف 30 برس ہے۔ تو اس تصویر کو واپس لے لینا چاہیے۔ ہم کوشش کر کے ناکام رہ چکے ہیں۔ حضور کو اس کے لیے ایک گرہ قیمت ادا کرنی چاہیے، وہ اسے نہیں بیچتی، پھر یہ چرائی جانی چاہیے۔ 5 مرتبہ اس کے چرانے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ 2 دفعہ میرے ملازم اس کے گھر میں نقب لگا کر تلاشی لے چکے ہیں۔ 1 مرتبہ ہم نے دوران سفر اس کا سامان غلط مقام پر بھجوا کر حاصل کر لیا تھا۔ 2 مرتبہ وہ راستے میں پکڑی جا چکی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیا تصویر کا کچھ بھی پتہ نہیں؟ مطلقاً نہیں۔ شرلاک ہومز ہنسا۔ یہ ایک چھوٹی سی خاصی مشکل مہم ہے، بادشاہ نے ملامت کے انداز میں کہا، لیکن میرے لیے بہت اہم ہے، یقیناً بہت اہم۔ وہ تصویر سے کیا کام لینا چاہتی ہے؟ مجھے تباہ کرنا۔ لیکن کس طرح؟ عنقریب میری شادی شاہ سکنڈینوینیا کی دوسری بیٹی سے ہونے والی ہے۔ آپ کو غالباً اس کے خاندان کے سخت و گیر اصولوں کی خبر ہوگی۔ وہ خود ایک بہت ہی نازک مزاج خاتون ہے۔ اگر میرے چال چلن کے متعلق ذرہ برابر شبہ پیدا ہو گیا تو تمام معاملات درہم برہم ہو جائیں گے۔ اور آئرنی ایڈلر تصویر کے بھیجنے کی دھمکی دیتی ہے، اور وہ یقیناً ایسا کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ضرور بھیجے گی، آپ اس کو نہیں جانتے۔ اس کا دل فولاد کا ہے، خدا نے اسے سب عورتوں سے زیادہ حسین چہرہ بخشا ہے، لیکن دل مردوں سے بھی زیادہ مضبوط عطا کیا ہے۔ وہ مجھے ہرگز کسی دوسری عورت سے شادی نہ کرنے دے گی۔ آپ کو یقین ہے کہ ابھی تک اس نے تصویر نہیں بھیجی ہے؟ مجھے یقین ہے۔ کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ تصویر اس دن بھیجے گی جس دن منگنی کا عام اعلان ہوگا، اور یہ آئندہ 2 شنبہ کو ہوگا۔ شرلاک ہومز نے انگڑائی لے کر کہا، تو پھر ابھی ہمارے پاس 3 دن کی مہلت ہے۔
یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ سر دست تو ایک دو ضروری حل طلب امور میرے پیش نظر ہے۔ حضور اس اثنا میں لندن ہی میں رہے؟ یقیناً آپ مجھے لنگھم میں نواب فارم کرام کے پتے پر مل سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی کارگزاری کی اطلاع دیتا رہوں گا۔ براہ مہربانی مجھے ضرور مطلع کیجیے، مجھے بہت فکر و لاحق ہوگی۔ اچھا، تو روپیے کے متعلق آپ کو پورا اختیار ہے۔ سچ مچ بندہ خدا، میں اس تصویر کی بحالی کے لیے اپنی سلطنت کا ایک صوبہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن موجودہ اخراجات کے لیے بادشاہ نے اپنے لباس کے نیچے سے ایک بھاری کیس نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ اس میں 4,500 روپے کے پاؤنڈ اور 10,500 روپے کے نوٹ موجود ہے۔ شرلاک ہومز نے اپنی نوٹ بک کے ایک صفحے پر رسید جلدی سے لکھ کر اسے دے دی اور آئرنی ایڈلر کا پتہ دریافت کیا۔ بری آنی لاج، سینٹ جان ووڈ۔ شرلاک ہومز نے اسے قلم بند کر لیا۔ صرف ایک اور سوال، اس نے کہا، تصویر کتنی بڑی ہے؟ تقریباً 4x6 انچ۔ بہت بہتر، گڈ نائٹ یور میجسٹی، مجھے یقین ہے کہ ہم عنقریب آپ کو کوئی اچھی خبر سنائیں گے۔ گڈ نائٹ واٹسن، اس نے مجھے کہا جبکہ شاہی گاڑی کے پہیوں کی آواز گلی میں سنائی دی۔ اگر آپ کل 3 بجے سہ پہر یہاں آئیں گے تو میں اس معاملے کے متعلق آپ سے مفصل گفت و شنود کروں گا۔ اگلے دن ٹھیک 3 بجے میں بیکر اسٹریٹ پہنچ گیا، لیکن شرلاک ہومز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ خادمہ نے مجھے بتایا کہ صبح 8 بجے سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں آگ کے پاس بیٹھ گیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک وہ نہ آئے گا میں اس کا انتظار کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے اس معاملے میں بہت گہری دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور شرلاک ہومز کے ساتھ مل کر کام کرنا میرے لیے تفریح کا باعث ہونے کے علاوہ سبق آموز بھی تھا۔ 4 بجنے کے قریب تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک میلا کچیلا مخمور سائز کمرے میں داخل ہوا۔ گو میں اس امر کا بخوبی عادی تھا کہ اپنے دوستوں کو بھیس بدلے ہوئے دیکھوں، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ اس بحروب میں میں اسے بمشکل پہچان سکا۔ میری طرف سر ہلا کر وہ خوابگاہ میں غائب ہو گیا، جہاں سے وہ 5 منٹوں میں صاف شریفانہ لباس پہنے ہوئے باہر آیا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے اپنی ٹانگیں آگ کے سامنے پھیلا دی اور چند لمحے تک خوب کھلکھلا کر ہنستا رہا۔ اس کی ہنسی اس پر اتنی غالب آ چکی تھی کہ وہ بمشکل بات کر سکتا تھا۔ آخر الامر میں نے اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب قصہ ہے، آپ ہرگز خیال نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی صبح کس طرح گزاری ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا ہے۔ واقعی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ غالباً آپ مس آئرنی ایڈلر کی عادات اور مکان کا مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن خاتمہ غیر معمولی تھا۔ میں آپ کو بھی تفصیل بتاتا ہوں۔ میں آج صبح یہاں سے 8 بجے بیکار سائز کا بھیس بدل کر نکلا۔ سائزوں کے درمیان حیرت انگیز ہمدردی اور برادریت ہوتی ہے۔ سائز بن کر آپ ان سے تمام باتیں جو دریافت کرنے کے قابل ہو دریافت کر سکتے ہیں۔ میں سیدھا بری آنی لاج پر پہنچ گیا۔ اس کی پشت پر پائے باغ ہے اور سامنے کی طرف سڑک۔ ایک 2 منزلہ مکان بنا ہوا ہے۔ دائیں طرف ایک بڑی نشست گاہ ہے جس میں لمبی کھڑکیاں ہیں۔ میں سڑک پر استبل کے قریب ٹہلتا رہا، پھر میں نے گھوڑوں کی مالش کرنے میں نوکروں کا ہاتھ بٹایا اور اس خدمت کے صلے میں نے ایک جام شراب، تمباکو نوشی میں حصہ، وافر اور مس ایڈلر کے متعلق ہر قسم کی معلومات کے علاوہ 2 آنے بطور انعام حاصل کیے۔ نہ صرف انہوں نے مجھے مس ایڈلر کی سوانح عمری بتائی بلکہ آس پاس کے 10-12 آدمیوں کے حالات زندگی بھی سنائے، جن کے متعلق مجھے مطلقاً کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن جو مجھے مجبوراً خاموشی کے ساتھ سننے پڑے۔ میں نے پوچھا، لیکن آئرنی ایڈلر کے متعلق کیا کچھ معلوم ہوا؟ اس حسن کی پری کے متعلق کچھ نہ پوچھیے۔ اس نے اس نواح میں سب آدمیوں کو اپنا شیفتہ اور متوالا بنا رکھا ہے۔ اس کا طرز زندگی بالکل سادہ ہے۔ وہ گاتی بجاتی ہے، ہر روز بلا ناغہ 5 بجے سیر کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر باہر جاتی ہے اور ٹھیک 7 بجے کھانا کھانے کے لیے واپس آتی ہے۔ مردوں میں سے اس کا صرف ایک ملاقاتی ہے۔ وہ ایک ملیح خوبصورت من چلا جوان آدمی ہے۔ ہر روز بلا ناغہ 1 دفعہ اس سے ضرور ملنے آتا ہے، لیکن اکثر اوقات روزانہ 2 دفعہ ملتا ہے۔ اس کا نام مسٹر گاڈ فری نارٹن ہے اور وہ ایک بیرسٹر ہے۔ جب میں اس کی تمام باتیں سن چکا تو میں نے بری آئی لاج کے قریب ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا اور اپنے طرز عمل پر غور کرنے لگا۔
بظاہر یہ گارڈ فری نارٹن اس معاملے میں ایک ضروری شخص معلوم ہوتا ہے۔ اس کا بیرسٹر ہونا مخدوش تھا۔ ان کے تعلقات آپس میں کیا تھے اور اس کے بار بار آنے کی غرض و غایت کیا تھی؟ کیا وہ اس کی موکلہ دوست یا محبوبہ تھی؟ اگر وہ اس کی موکلہ تھی تو غالباً اس نے وہ تصویر اس کے پاس منتقل کر دی ہوگی، لیکن اگر وہ اس کی محبوبہ تھی تو یہ قیاس بہت غیر اغلب ہے۔ اس سوال کے تصفیے کے بعد میں یہ طے کر سکتا تھا کہ آیا میں اپنا کام بری آنی لاج پر شروع رکھوں یا بیرسٹر صاحب کے مکان کو اپنی مساعی کی جولا نگاہ بناؤں۔ یہ ایک ضروری نکتہ تھا اور اس کی وجہ سے میری تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو ان جزیات کے اعادے سے تنگ کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ صحیح حالات سمجھنا چاہتے ہیں تو میری ان چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے جواب دیا، میں آپ کا مطلب من و ان سمجھ رہا ہوں۔ میں ابھی اس معاملے کے متعلق غور کر رہا تھا کہ ایک گاڑی بری آنی لاج کی طرف آئی اور ایک شریف آدمی اس میں سے باہر کودا۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت وجیح جوان آدمی تھا اور بادی النظر میں وہی آدمی تھا جس کا ذکر میں ابھی سن چکا تھا۔ اس کے اندازے سے اجلت ٹپکتی تھی۔ اس نے کوچوان کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور بے تکلف گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ نصف گھنٹے تک گھر میں رہا۔ میں باہر سے اسے نشست گاہ میں مضطربانہ انداز سے چلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آئرنی ایڈلر وہاں موجود نہ تھی۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ گھبراہٹ اور عجلت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے جیب میں سے اپنی گھڑی نکال کر غور سے دیکھی اور پھر کوچوان کو چلا کر کہا، شیطان کی طرح گاڑی تیز ہانکو، پہلے ریجنٹ اسٹریٹ میں چلو، پھر سینٹ مانیکا کے گرجے کی طرف۔ اگر تم یہ کام 20 منٹوں میں ختم کرو تو تمہیں 8 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ نارٹن کو گئے ہوئے ابھی کچھ عرصہ نہ ہوا تھا کہ ایک صاف ستھری چھوٹی سی گاڑی بہت تیزی کے ساتھ وہاں آئی اور آئرنی ایڈلر بے تحاشا اس میں سے نکل کر گھر کی طرف لپکی۔ اس وقت مجھے صرف اس کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کی حسین عورت ہے۔ اس کا خوبصورت چہرہ واقعی ایسا ہے کہ ہر ایک آدمی اس کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس نے کوچوان کو چلا کر کہا، جان سینٹ مانیکا کے گرجے کی طرف جلدی چلو۔ اگر تم 20 منٹوں میں مجھے وہاں پہنچا دو تو 10 روپیہ انعام دوں گی۔ یہ موقع بہت ہی عمدہ تھا۔ میں ابھی اپنے دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی گاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاؤں کہ حسن اتفاق سے وہاں ایک کرایہ گاڑی بھی اسی وقت تو آ گئی۔ میں نے گاڑی والے سے کہا، 12 روپیہ انعام اگر تم سینٹ مانیکا کے گرجے تک مجھے 20 منٹوں میں پہنچا دو۔ اس نے میری خستہ حالت کی طرف نظر استعجاب سے دیکھا، لیکن میں اس کے اعتراض کرنے سے قبل گاڑی میں کود کر بیٹھ گیا۔ 12 بجنے میں 25 منٹ باقی تھے اور صاف ظاہر تھا کہ ان دونوں کا مدعا کیا ہے۔ میرے کوچوان نے گاڑی بہت تیز چلائی، لیکن وہ دونوں مجھ سے پیشتر وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں کرایہ ادا کر کے گرجے کے اندر چلا گیا۔ گرجے کے اندر ان دونوں کے سوائے جن کے تعاقب میں میں وہاں آیا تھا اور ایک پادری کے علاوہ جو ان سے بحث کر رہا تھا اور کوئی متنفس نہ تھا۔ وہ سجدہ گاہ کے سامنے اکٹھے کھڑے تھے۔ میں نے ابھی گرجے کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ تینوں میری طرف مڑے اور گارڈ فری نارٹن جتنی تیز کہ وہ دوڑ سکتا تھا دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور کہنے لگا، شکر خدا کا تم کافی ہو، آؤ جلدی آؤ۔ میں نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا، بندہ خدا جلدی کرو، صرف 3 منٹ باقی ہے، وگرنہ یہ نکاح خلاف قانون ہوگا۔ مجھے وہ کشا سجدہ گاہ تک لے گیا اور بیشتر اس کے کہ میں کچھ سوچ سمجھ سکتا مجھے ان کی رسم نکاح خوانی میں بطور گواہ مدد دینی پڑی۔ یہ سب کچھ ایک چشم زدن میں ہو گیا۔ ایک طرف وہ شریف آدمی اور دوسری طرف وہ شریفہ بی بی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے اور پادری صاحب الگ میرے حق میں دعائے خیر مانگ رہے تھے۔ مجھے اپنی اس عجیب حالت کا تصور اس وقت ہنسا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نکاح خوانی کی رسم میں کچھ وقت تھی، کچھ دقت تھی اور پادری کسی قسم کے گواہ کے بغیر ان کا خطبہ نکاح پڑھنے سے انکاری تھا اور اس مشکل کا حل میری غیر متوقع موجودگی سے ہو گیا۔ دلہن نے مجھے ایک اشرفی انعام کے طور پر دی ہے جسے میں اپنی گھڑی کی زنجیر کے ساتھ بطور یادگار پہنا کروں گا۔ میں نے کہا، واقعی یہ نہایت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی شادی سے میری سابقہ تجاویز مجھے درہم برہم ہوتی معلوم ہوئی۔
کیونکہ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ وہ دونوں ہنی مون منانے کے لیے کہیں باہر نہ چلے جائے، اس لیے مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ جلدی کر لینا چاہیے۔ گرجے کے دروازے پر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ وہ ٹیمپل کی طرف چلا گیا اور وہ اپنے گھر کی طرف۔ جس وقت وہ اس سے جدا ہوئی اس نے اس سے کہا، میں حسب معمول 5 بجے سیر کے لیے پارک میں آؤں گی۔ مجھے اور کوئی بات سنائی نہ دی۔ وہ مختلف سمتوں میں چلے گئے اور میں اپنے انتظامات مکمل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا تدبیر سوچی ہے؟ اس نے گھنٹی بجا کر کہا، پہلے تو مجھے کچھ ٹھنڈا گوشت اور دودھ کا ایک گلاس دو۔ میں آج اتنا مصروف رہا ہوں کہ مجھے مطلقاً خوراک کا خیال نہیں آیا۔ آج شام کو شاید اور بھی زیادہ مصروف رہوں گا۔ ہاں، مجھے یاد آیا ڈاکٹر صاحب، مجھے آج شام کو آپ کی معاونت کی ضرورت ہوگی۔ میں بخوشی حاضر ہوں۔ آپ خلاف قانون کارروائی کرنے سے تو نہیں ڈرتے؟ مطلقاً نہیں، اور گرفتار ہونے سے بھی نہیں، بشرطے کہ کسی صحیح کام کی تکمیل منظور ہو۔ ہمارے کام کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں آپ کا بندہ بے دام ہوں۔ مجھے آپ کی مدد کا پہلے سے ہی یقین تھا۔ لیکن آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جب مس ٹرنر کھانا لے آئے گی تو میں اپنا منصوبہ واضح طور پر بیان کر دوں گا۔ جب کھانا چنا گیا تو اس نے ایک بھوکے آدمی کی طرح کھانا شروع کیا اور مجھ سے کہا، میرے پاس وقت تو کم ہے، اس لیے میں کھانا کھاتے ہوئے آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ اب 5 بج گئے ہیں۔ 2 گھنٹے کے اندر ہمیں بری آنی لاج کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ مس آئرنی بلکہ میڈم آئرنی سیر کر کے 7 بجے واپس آئیں گی۔ ہمیں اس کے استقبال کے لیے اس سے قبل وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا وہ سب کچھ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ میں نے تمام کارروائی کا پہلے ہی سے انتظام کر دیا ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ خواہ کچھ ہو جائے آپ میرے کسی کام میں مزاحم نہ ہوں۔ صرف وہ کرے جو آپ سے کہا جائے۔ میں بالکل غیر جانبدار بنا رہوں گا۔ بے شک غالباً وہاں کچھ بدمزگی ہوگی، آپ اس میں کوئی حصہ نہ لیں۔ اس بدمزگی کا نتیجہ غالباً یہ ہوگا کہ مجھے گھر کے اندر اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ 4-5 منٹ کے بعد نشست گاہ کی کھڑکی کھلے گی۔ آپ اس کھڑکی کے پاس کھڑے رہے۔ بہت خوب، آپ میری طرف متوجہ رہے کیونکہ میں اندر سے آپ کو نظر آتا رہوں گا۔ بہتر۔ اور جب میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں اس طرح، آپ اس وقت کمرے کے اندر وہ چیز پھینک دیں گے جو میں آپ کو دوں گا، اور پھینکنے کے بعد آگ آگ پکارنا شروع کر دیں گے۔ آپ میرا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ بخوبی۔ اس نے اپنی جیب میں سے ایک لمبی چرٹ نما چیز نکال کر کہا، یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، یہ ایک معمولی دھواں دینے والی ہوائی ہے جو آتش بازی میں بالعموم استعمال ہوتی ہے۔ اس کے دونوں سروں پر ٹوپیاں چڑھی ہوئی ہے تاکہ یہ خود بخود مشتعل نہ ہو سکے۔ آپ کا کام صرف وہ اس قدر ہے، جب آپ آگ آگ پکاریں گے تو بہت سے آدمی آپ کے ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ گلی کے سرے تک چلے جائیں۔ 10 منٹوں کے بعد میں آپ کو آ ملوں گا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مطلب واضح کر دیا ہے۔ میرا کام یہی ہے کہ کسی بات میں حصہ نہ لوں، کھڑکی کے پاس کھڑا رہوں، آپ کی طرف متوجہ رہوں اور آپ کے اشارے پر یہ چیز کمرے کے اندر پھینک دوں، پھر آگ آگ کی شور پکارتا شروع کر دوں اور بعد ازاں گلی کے سرے پر آپ کا انتظار کروں۔ بالکل صحیح۔ تو پھر آپ میرے اوپر اعتماد کلی کر سکتے ہیں۔ یقیناً۔ اچھا، تو اب مجھے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ وہ اپنی خوابگاہ میں غائب ہو گیا اور چند لمحے کے بعد ایک سادہ لو ملنساری پادری کے لباس میں برآمد ہوا۔ اس کو بھیس بدلنے میں ملکہ حاصل تھا۔ نہ صرف اس نے اپنا لباس بدلا بلکہ اس کا انداز، اس کی عادات و خصائل، یہاں تک کہ اس کی روح بھی ایک نئے بھیس کے ساتھ بدلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ میرا یہ راسخ عقیدہ ہے کہ اس بہترین معجزہ کا نقصان ہوا ہے۔ 6:15 بجے ہم بیکر اسٹریٹ سے روانہ ہوئے۔ ابھی 7 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ ہم بری آنی لاج کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے آئرنی ایڈلر کے انتظار میں وقت گزارنے کے لیے وہاں ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں نے لاج کو شرلاک ہومز کے بیان کے عین مطابق پایا، لیکن میری توقع کے خلاف اس کے گرد و نواح میں بہت زیادہ رونق تھی۔ گو شام کی تاریکی چھا گئی تھی، تاہم وہاں بہت سے مزدور ایک طرف کھڑے ہو کر تمباکو نوشی میں مصروف اور ہنس رہے تھے۔ ایک چاقو تیز کرنے والا اپنا پہیہ لیے ہوئے ایک طرف کھڑا تھا۔ 2 سپاہی ایک وائی کے ساتھ خوش طبعی کر رہے تھے
اور بہت سے خوشپوش نوجوان منہ میں سگریٹ لیے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ جب ہم مکان کے سامنے اس طرح ٹہل رہے تھے، شرلاک ہومز نے مجھ سے کہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس شادی سے معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ تصویر اب ایک دو دھاری تلوار کا کام دے سکتی ہے۔ یہ امر از حد قرین قیاس ہے کہ وہ اس کو اپنے شوہر کی نظروں سے چھپانے کی اتنی ہی خواہش مند ہوگی جتنا کہ ہمارا موکل اسے اپنی ملکہ سے چھپانا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ درپیش ہے کہ یہ تصویر ہمیں کہاں دستیاب ہو سکتی ہے؟ یہ بات غیر اغلب ہے کہ وہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہو۔ تصویر اتنی بڑی ہے کہ ایک عورت کے لباس میں بمشکل چھپائی جا سکتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بادشاہ اس کو سفر میں پکڑوا کر اس کی جامہ تلاشی کروا سکتا ہے۔ اس سے قبل ایسی دو ناکام کوششیں ہو چکی ہے، اس لیے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ وہ تصویر کو ہر وقت اپنے پاس نہیں رکھتی ہوگی۔ تو پھر وہ اسے کہاں رکھ سکتی ہے؟ یا تو اپنے خزانچی کے پاس یا اپنے وکیل کے پاس۔ ہر دو شکیں ممکن ہے، لیکن میری ذاتی رائے اس کے خلاف ہے۔ مستورات بالعموم اخفا پسند ہوتی ہے اور وہ اپنے بھید اپنے ہی قبضے میں رکھنا پسند کرتی ہے۔ ان کو جس قدر اعتماد اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے کسی کاروباری آدمی پر نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ احتمال ضرور ہوگا کہ کوئی دوسرا آدمی طمع یا خوف کے اثر سے تصویر کو بادشاہ کے حوالے کر سکتا ہے۔ نیز یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ وہ اسے چند دنوں کے اندر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے تصویر ایسی جگہ ہوگی جہاں سے وہ اسے ہر وقت بآسانی حاصل کر سکتی ہے۔ یقیناً یہ اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے گھر میں 2 دفعہ نقب لگ چکی ہے۔ اوہ نہیں، انہیں صحیح جگہ معلوم نہ تھی۔ تو کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ خود مجھے بتا دے گی۔ کیا وہ انکار نہ کرے گی؟ وہ انکار کرنے کے ناقابل ہوگی، لیکن مجھے ایک گاڑی کے آنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اس کی گاڑی ہے۔ اب آپ میری ہدایت پر لفظ بلفظ عمل کرنے کے لیے تیار رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت چھوٹی سی گاڑی بری آنی لاج کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جو ہی گاڑی وہاں ٹھہری، ایک مزدور انعام کی طمع سے دروازہ کھولنے کے لیے لپکا۔ ایک دوسرے مزدور نے اسے دھکا دے کر گرا دیا اور خود دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس پر دونوں میں خوب لڑائی ہونی شروع ہو گئی، جو تماشائیوں کے ہجوم اور دونوں مزدوروں کی طرف داروں کی شرکت سے ایک خاصی جنگ بن گئی۔ جب آئرنی ایڈلر گاڑی پر سے نیچے اتری تو اس کے لیے قدم بڑھانا محال تھا، کیونکہ جھگڑالو آدمی ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ شرلاک ہومز جو خاتون کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا، لیکن جو ہی وہ اس کے قریب پہنچا، اس نے ایک چیخ ماری اور دھم سے نیچے گر پڑا اور اس کے چہرے پر لہو بہنا شروع ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد مزدور سپاہی اور دیگر معمولی حیثیت کے تماشائی ادھر ادھر جدھر ان کے سینگ سمائے بھاگ گئے، لیکن خوش پوش نوجوان جنہوں نے لڑائی میں کچھ حصہ نہ لیا تھا بلکہ اسے دور ہی سے دیکھ رہے تھے، معزز خاتون اور مجروح پادری کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ آئرنی ایڈلر مکان کے زینے پر جلدی سے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے گلی کی طرف منہ کر کے کہا، کیا بیچارے شریف آدمی کو بہت چوٹ لگی ہے؟ بہت سی آوازوں نے پکار کر کہا، وہ مر گیا ہے۔ ایک اور نے کہا، نہیں، ابھی تک اس میں جان باقی ہے، لیکن ہسپتال میں پہنچنے سے قبل وہ ضرور مر جائے گا۔ ایک عورت نے کہا، وہ ایک بہادر آدمی ہے، وہ بدمعاش معزز خاتون کا بٹوا اور گھڑی ضرور اتار لے جاتے اگر یہ انہیں اپنی جان پر کھیل کر نہ روک دیتا۔ شکر ہے خدا کا، وہ اب سانس لے رہا ہے۔ وہ گاڑی میں پڑا نہیں رہ سکتا۔ جناب میم صاحبہ، کیا ہم اسے آپ کے گھر میں لے آئے؟ یقیناً اسے نشست گاہ میں لے آئیے، وہ وہاں ایک آرام دہ پلنگ ہے، ادھر سے آئیے۔ اس طور سے شرلاک ہومز نہایت متانت کے ساتھ بری انی لاج کے اندر داخل ہو گیا۔ میں کھڑکی کے پاس اپنی مقررہ جگہ پر کھڑا ہو کر اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ گھر میں لیمپ روشن تھے، لیکن دروازے اور کھڑکیوں کے آگے پردے ابھی نہیں کھینچے گئے تھے، اس لیے میں اسے پلنگ پر لیٹے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ شرلاک ہومز اپنے کیے پر نادم تھا یا نہیں، لیکن میری حالت یہ تھی کہ اس خوبصورت فرشتہ رو عورت کو دیکھنے کے بعد مجھے اس سازش میں شریک ہونے کا بہت افسوس تھا۔ تاہم اس وقت تو شرلاک ہومز کی مفروضہ خدمت میں کوتاہی کرنا، اس سے غداری کرنا تھا۔ اس لیے میں نے اپنا جی کڑا کر کے ہوائی کو اپنے لباس کے نیچے سے باہر نکال لیا اور اس خیال سے اپنے تئیں تسلی دی کہ ہم آئرنی ایڈلر کو کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ اس سے
ایک اور ہستی کو نقصان پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ شرلاک ہومز پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح اشارہ کر رہا تھا جیسے اس کا سانس گھٹ رہا ہو اور کھلی ہوا کا محتاج ہو۔ ایک خادمہ لپکی ہوئی آئی اور اس نے کھڑکی کھول دی۔ اسی وقت تو میں نے اسے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ اشارہ پا کر میں نے ہوائی کمرے میں پھینک دی اور آگ آگ پکارنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ لفظ میرے منہ سے باہر نہیں نکلا تھا کہ تمام تماشائی، کھوش پوش اور مزدور، شریف آدمی اور ملازمت پیشہ مردوں اور عورتیں آگ آگ کی چیخ پکار میں میرے ہم آہنگ ہو گئے۔ دھوئیں کے سیاہ بادل کمرے میں نظر آتے تھے اور کھڑکی میں سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے دھوئیں میں عورتوں مردوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور ایک لمحہ بعد شرلاک ہومز کی تیز آواز میرے کان میں پڑی کہ آگ نہیں لگی ہے۔ میں اس ہجوم میں سے بچ کر سڑک کے موڑ پر آ کھڑا ہوا اور 10 منٹوں بعد اپنے دوستوں کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ چند لمحے تک تیزی سے چپ چاپ چلتا رہا۔ جب ہم کافی دور پہنچ گئے تو اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا کام بہت اچھی طرح سے انجام دیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے تصویر پا لی ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں رکھی ہے۔ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ اس نے مجھے تصویر کی جگہ خود بتائی، جیسا کہ میں آپ سے کہہ گیا تھا۔ میں ابھی تک کچھ نہیں سمجھا۔ اس نے ہنس کر کہا، میں آپ کو زیادہ عرصہ تک پریشانی میں مبتلا رکھنا پسند نہیں کرتا، اور نہ اس معاملے میں کوئی خاص بھید کی بات ہے۔ یہ تو آپ تاڑ گئے ہوں گے کہ گلی میں جتنے آدمی موجود تھے ہمارے معاون تھے، وہ آج شام کے لیے ہمارے ملازم تھے۔ بہت خوب۔ پھر جب تنازع برپا ہوا تو میرے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی شیشی تھی۔ میں آگے بڑھا، نیچے گر پڑا، اپنے چہرے پر رنگ والے ہاتھ لگائے اور میری شکل قابل رحم بن گئی۔ یہ ایک پرانی چال ہے، میں یہ سمجھ گیا تھا۔ پھر لوگ مجھے اٹھا کر گھر میں لے گئے۔ آئرنی ایڈلر کو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے نشستگاہ میں لٹایا گیا جس پر مجھے خاص شبہ تھا۔ انہوں نے مجھے پلنگ پر لٹایا۔ میں نے ہوا کے لیے اشارہ کیا اور انہیں مجبوراً کھڑکی کھولنی پڑی، جس سے آپ کو موقع مل گیا۔ لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ بہت کچھ۔ جب کسی عورت کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی ہے تو وہ یک لخت تو اس چیز کی طرف دوڑتی ہے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ یہ ایک زبردست و فطری خواہش ہے اور میں نے اکثر مرتبہ اس سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ میں آپ کو کئی ایک جرائم کی داستان سنا سکتا ہوں جن میں مجھے اسی ایک راز کی تفہیم سے کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک بیاہی ہوئی عورت اپنے ننھے بچے کی طرف دوڑتی ہے اور ایک ناختہ خدا لڑکی اپنے زیورات کے ڈبے کی طرف۔ موجودہ حالات میں یہ بات بخوبی سمجھے ہوئے تھا کہ آئرنی ایڈلر کو اس تصویر سے زیادہ اور کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ آگ لگنے کا دھوکہ نہایت کامیابی سے دیا گیا تھا۔ دھوئیں کی کثرت اور آگ کی چیخ و پکار قوی سے قوی دل کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ آئرنی ایڈلر عیارہ صحیح، لیکن پھر بھی عورت ذات ہے، چکر میں آ گئی۔ تصویر ایک طاق میں جس کے اوپر مکڑی کا ڈھکنا لگا ہوا ہے اور جو بڑی گھڑی سے ڈھکا ہوا تھا رکھی ہے۔ وہ وہاں فوراً پہنچ گئی اور جب اس نے اس کو وہاں سے نکالا تو میں نے اسے دیکھ لیا۔ جب میں نے کہا کہ آگ سچ مچ نہیں لگی تو اس نے اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا، ہوائی کی طرف نگاہ دوڑائی اور کمرے میں سے بھاگ گئی۔ بعد ازاں میں نے اسے اس وقت تک نہیں دیکھا۔ میں اٹھا اور معذرت کر کے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں متذبذب تھا کہ تصویر اسی وقت تو حاصل کر لوں یا نہیں، لیکن کوچوان کمرے میں آ گیا تھا اور چونکہ میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا اس لیے میں نے التوا کو مرجع سمجھا۔ غیر مناسب تعجیل سے بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، اور اب؟ ہماری مہم تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ میں یہاں بادشاہ کے ساتھ کل آؤں گا اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ آنا پسند کریں تو آپ بھی آ جائیے گا۔ نوکر ہمیں نشستگاہ میں بٹھائیں گے تاکہ ہم خاتون کی آمد کا انتظار کریں، لیکن اغلب یہی ہے کہ جب وہ آئے گی تو میدان صاف ہوگا، نہ ہم وہاں ہوں گے اور نہ ہی تصویر۔ شاید ہز میجسٹی کو تصویر اپنے ہاتھ سے حاصل کرنے کی خوشی زیادہ ہوگی۔ آپ ملاقات کے لیے کب جائیں گے؟ کل صبح 8 بجے۔ وہ اس وقت تک خواب گاہ میں سے باہر نہیں نکلی ہوگی، پس میدان ہمارے لیے صاف ہوگا۔ علاوہ ازیں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ شادی کے بعد اس کی زندگی اور عادات میں کافی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ مجھے بادشاہ سلامت کو فوراً بذریعہ تار مطلع کرنا چاہیے۔
ہم بیکر اسٹریٹ پہنچ گئے اور اپنے دروازے پر کھڑے تھے۔ شرلاک ہومز اپنی جیبوں کو چابی کی تلاش میں ٹٹول رہا تھا کہ کسی راہ گزر نے کہا، گڈ نائٹ مسٹر شرلاک ہومز۔ اس وقت تو سڑک پر متعدد زن و مرد تھے، لیکن یہ سلام غالباً ایک نازم اندام لبادہ پوش نوجوان نے جو اب تیزی سے چلا جا رہا تھا کہا تھا۔ شرلاک ہومز نے نیم تاریک سڑک کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور کہا، میں نے یہ آواز پہلے بھی سنی ہے، لیکن میں متعجب ہوں کہ یہ کون ہے۔ اس رات کو میں شرلاک ہومز کے پاس سویا۔ صبح کو ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ شاہ بوہیمیا کمرے میں گھس آیا۔ اس نے شرلاک ہومز کو دونوں شانوں سے پکڑ کر اور اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیا واقعی آپ نے تصویر حاصل کر لی ہے؟ ابھی نہیں، لیکن آپ کو امید ہے؟ مجھے امید ہے۔ تو پھر اٹھیے، میں جانے کے لیے ہمتاً بےتاب ہوں۔ ہم بادشاہ کی گاڑی میں بیٹھ کر بری انی لاج کی طرف روانہ ہو گئے۔ شرلاک ہومز نے راستے میں کہا، آئرنی ایڈلر کی شادی ہو گئی ہے۔ شادی؟ کب؟ کل۔ کس کے ساتھ؟ ایک انگریز بیرسٹر مسمی نارٹن کے ساتھ، لیکن اسے اس کے ساتھ کچھ محبت نہ ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طور سے حضور کو آئندہ نہ ستا سکے گی۔ اگر اسے اپنے خاوند کے ساتھ پیار ہے تو یقیناً وہ حضور سے محبت نہیں کرتی ہوگی، اور اگر اسے حضور سے محبت ہی نہیں تو وہ حضور کی شادی میں مزاحم نہ ہوگی۔ یہ سچ ہے، لیکن اے کاش وہ میری ہم رتبہ ہوتی، وہ ایک یگانہ روزگار ملکہ بن سکتی تھی۔ یہ کہہ کر بادشاہ فکروں میں غرق ہو گیا، یہاں تک کہ ہم بری انی لاج تک پہنچ گئے۔ بری انی لاج کا دروازہ کھلا تھا اور ایک ضعیفہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ جب ہم گاڑی پر سے اترے تو وہ ہمیں تمسخرانہ انداز سے دیکھتی رہی۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میں خیال کرتی ہوں کہ آپ مسٹر شرلاک ہومز ہیں۔ میرے دوستوں نے اس کی طرف حیرت کے ساتھ دیکھ کر کہا، ہاں میں مسٹر شرلاک ہومز ہوں۔ بے شک بیگم صاحبہ کو یقین تھا کہ آپ تشریف لائیں گے۔ ہماری بیگم صاحبہ آج صبح 5:15 بجے کی گاڑی میں چیرنگ کراس اسٹیشن سے سوار ہو کر بر اعظم کی سیر کے لیے چلی گئی ہے۔ واقعی؟ شرلاک ہومز نے متعجب ہو کر ایک یاس آمیز لہجے میں کہا، کیا آپ کا مطلب یہی ہے کہ وہ انگلستان سے روانہ ہو گئی ہے؟ ہاں۔ اور کاغذات؟ بادشاہ نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ شرلاک ہومز تیزی کے ساتھ نوکر کے پاس سے آگے بڑھا اور نشست گاہ میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ سلامت اور میں اس کے پیچھے تھے۔ کمرے میں اسباب سب طرف بکھرا پڑا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے گزشتہ شب بہت عجلت کے ساتھ سفر کی تیاری کی ہے۔ شرلاک ہومز گھڑی کی طرف بڑھا اور اسے ایک طرف ہٹا کر اس کے پیچھے سے اس نے ایک لکڑی کا تختہ علیحدہ کیا اور اپنا ہاتھ طاق میں ڈال کر ایک تصویر اور ایک خط نکالا۔ تصویر آئرنی ایڈلر کی تھی اور خط پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، بخدمت مسٹر شرلاک ہومز، یہ خط طلبی کا منتظر رہے گا۔ میرے دوستوں نے اسے جلدی سے کھولا اور ہم تینوں نے اسے پڑھا۔ اس پر سابقہ رات نصف شب کا وقت لکھا ہوا تھا اور اس کا مضمون یہ تھا، مکرمی مسٹر شرلاک ہومز، آپ نے واقعی اپنا کام بہت چالاکی سے کیا تھا۔ میں بالکل آپ کے دھوکے میں آ گئی تھی۔ آگ کی چیخ و پکار تک مجھے کسی قسم کا شبہ نہ تھا، لیکن جب مجھے خیال آیا کہ میں اپنا بھید آپ پر ظاہر کر چکی ہوں تو میں نے سوچنا شروع کر دیا۔ کئی مہینے گزرے، مجھے آپ کے متعلق اطلاع مل چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر بادشاہ سلامت نے کوئی کارندہ ملازم رکھا تو یقیناً آپ ہی ہوں گی۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ نے نہایت شطارت سے مجھے چکمہ دیا اور جو کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے میری اپنی وساطت سے معلوم کر گئے۔ جب مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو چکی اس وقت تو میرے دل میں شبہ سا پیدا ہوا، مگر اس وقت تو میرے دل میں ایک ایسے نرم دل اور معزز پادری کے خلاف کوئی برا خیال نہ آیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری تربیت بطور ایک ایکٹرس کے ہو چکی ہے اور مردانہ لباس میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں اس کی وساطت سے بسا اوقات آزادی حاصل کرتی ہوں۔ میں نے اپنے کوچوان جان کو آپ کے تاڑنے کے لیے بھیجا اور خود اوپر جا کر مردانہ لباس پہن لیا، اور جو ہی آپ ودا ہوئے نیچے آ گئی میں آپ کے دروازے تک آپ کے پیچھے پیچھے گئی، اور اس طرح مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی طور پر مشہور و معروف مسٹر شرلاک ہومز میرے کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پھر میں نے قدر تحیر کے ساتھ آپ کو گڈ نائٹ کہی
اور ٹیمپل کی طرف اپنے خاوند سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہم دونوں نے یہی مناسب خیال کیا کہ جب شرلاک ہومز جیسی ایک زبردست شخصیت ہمارے مخالف ہے تو ہمارے لیے بھاگ جانا ہی سب سے زیادہ مناسب کارروائی ہے۔ تصویر کے متعلق آپ کے موکل کو مطمئن رہنا چاہیے، میں آپ اس سے بہتر آدمی سے محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بادشاہ کو اب میری طرف سے کسی قسم کی مزاحمت کا خطرہ نہیں رکھنا چاہیے، گو اس نے مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ میں تصویر کو اپنے پاس آئندہ صرف اپنی حفاظت کے لیے رکھوں گی تاکہ اگر وہ میری خلاف کوئی کارروائی کرے تو میں اپنا بچاؤ کر سکوں۔ میں اپنی ایک تصویر چھوڑتی ہوں جو شاید وہ اپنے پاس رکھنی پسند کرے۔ مسٹر شرلاک ہومز، میں ہوں آپ کی مخلص آئرنی نارٹن ایڈلر۔ جب ہم تینوں یہ خط پڑھ چکے تو شاہ بوہیمیا نے کہا، واللہ کیسی بے نظیر عورت ہے، کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کتنی مستعد اور مستقل مزاج ہے؟ کیا وہ ایک اعلیٰ ملکہ نہ بنتی؟ کاش وہ میری ہم رتبہ ہوتی۔ شرلاک ہومز نے سرد و مہری سے کہا، مجھے اس خاتون کا جس قدر و تجربہ ہوا ہے اس سے وہ مجھے حضور سے بالکل مختلف معلوم ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں حضور کی خدمت کو بحسن اسلوب ختم نہیں کر سکا۔ بادشاہ نے تپاک سے کہا، برخلاف اس کے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے بہت عمدہ کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنے قول کی پکی ہے۔ تصویر اب ایسی ہی محفوظ ہے جیسی کہ وہ آپ کے سپرد کر دی گئی ہو۔ میں حضور کے یہ خیالات سن کر بہت مسرور ہوں۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ براہ کرم مجھے بتائیے کہ میں کس طرح سے آپ کو کافی صلہ دے سکتا ہوں۔ یہ انگشتری، اس نے اپنی انگلی سے ایک جڑواں انگشتری اتار کر اپنی ہتھیلی پر رکھی۔ شرلاک ہومز نے کہا، حضور کے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے میں اس سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ آپ اس کا نام بتائیں، مجھے اس کے دینے میں کوئی دریغ نہ ہوگا۔ یہ تصویر۔ بادشاہ نے متحیر ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، آئرنی کی تصویر، بہت اچھا، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو یہ لوں۔ میں حضور کا بہت مشکور ہوں۔ اب اس معاملے کے متعلق اور کوئی کام باقی نہیں ہے۔ میں نہایت عزت و افتخار کے ساتھ حضور کی خدمت میں تسلیمات بجا لاتا ہوں۔ وہ جھکا اور جو ہاتھ بادشاہ نے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے بڑھایا ہوا تھا اسے دیکھے بغیر وہ میرے ہمراہ اپنے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے سلطنت بوہیمیا کا ایک عظیم الشان خطرہ ٹل گیا اور شرلاک ہومز کی مساعی ایک عورت کی دانائی سے ناکام رہی۔ پہلے وہ عورتوں کی چالاکی کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا منہ ہو گیا۔ جب کبھی وہ آئرنی ایڈلر کا یا اس کی تصویر کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کو بے نظیر عورت کے معزز نام سے یاد کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی شرلاک ہومز کی پہلی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایک بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور بیل کے نشان کو دبا کر آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ شرلاک ہومز کا دوسرا حصہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوسرا حصہ آنے تک اپنا خوب سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔